بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی۔ ناخواندگی فارسی کا لفظ ہے، جہالت کو کہتے ہیں۔ تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ جن ساتھیوں کے ہاتھ میں بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یا تو انہیں آپ خاموش رکھیں، اگرچہ یہ بات عجیب سی ہے بچے خاموش ہوتے نہیں ہیں، یا ان کو گھر پہنچا دیں۔ کسی بھی مدرسے کا یا مکتب کا یا سوسائٹی کا جو اینول فنکشن ہوتا ہے، پورے سال کی محنت ہوتی ہے، پورے سال ایک استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، اور پورے مدرسے کی جو محنت ہے وہ سال میں ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ آج وہ دن ہے، تو اس لیے توجہ سے باتوں کو سننا چاہیے۔ بہرحال قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما میرے دو بڑے عزیز اور رفقا مفتی زبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم اور دیگر معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری یہاں کچھ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، تو گزارش ہے توجہ سے ذرا کچھ دیر چند باتیں ہم سنیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں قاری مناظر صاحب اور ان کے رفیق مولانا صابر صاحب کو۔ یہ دونوں بہت قابل بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں، جیسا کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ اور یہ حضرات جو یہاں آپ کے محلے میں مکتب چلا رہے ہیں، یہ مکتب کتنا شاندار چل رہا ہے، اس کی کیا کارگزاری ہے، مجھے بتلانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کافی دیر سے آپ نے بچوں کا پروگرام سنا، جس میں بچوں نے بہت شاندار انداز میں تلاوت بھی کی، نعت بھی پڑھی اور تقاریر بھی پیش کی۔ تو ان بچوں کا یہ تمام چیزیں پیش کرنا اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ یہ حضرات مکتب میں بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، اس لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ابھی چائے پیتے ہوئے مجھے بتلایا گیا کہ الحمدللہ 4 بچے قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں۔ اس پر اور زیادہ میں ان کو بھی اس مسجد کے، اس محلے کے تمام ناگرکوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے قرآن کریم کے 4 حافظ نہیں، 4 محافظ تیار کیے ہیں، جو انشاءاللہ اس پورے محلے کے لیے اور اپنے خانوادے کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ موجودہ حالات جو ہندوستان کے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن حالات سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں نشانوں پر ہے، ہمارے مدارس ان کے نشانے پر ہے، ہمارے علماء کو یہ پریشان کرتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا گاڑی میں، موبائل دیکھا، چونکہ ہم جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں، تو بہت دکھ بھری خبر واٹس ایپ پر ہم نے ابھی پڑھی، آج کی ہی، ابھی شام کے وقت کی،
पुरानी दिल्ली स्टेशन पर झारखंड के 10 तलबा को शक की बुनियाद पर रोक लिया गया, फिर जमीयत ने मेहनत की और उनको रिहा करवाया गया। तो ये जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में मुझ जैसे कम उम्र के तालिब इल्म क्या राय रखेंगे, या आप जैसे लोग क्या राय रखेंगे? हमारे जो बड़ों के भी बड़े हैं और उनके बड़े, यानी जमीयत के अकाबिर और जिम्मेदारान, जिनमें ख़ास तौर से मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, और भी हमारे इन जैसे अकाबिर, वो मौजूदा हालात में हिंदुस्तान के फ्यूचर को जो ताबनाक देखते हैं वो एजुकेशन में देखते हैं। यानी अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में हम मुसलमान और हमारी नस्लें और हमारी औलाद तरक्की करे और हिंदुस्तान के अंदर हमें कहीं भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इसका सबसे पहला और सबसे आखिरी हल ये है कि हम मुसलमान अपने आप को और अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को तालीम और एजुकेशन से जोड़ दें। किसी की ये बात समझ में आए या ना आए, उनकी ये बात समझ में आ गई है जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो सिस्टम से जुड़े हुए लोगों से रात दिन राब्ते में रहते हैं। उनकी ये बात हम अपनी ज़बान से आप तक पहुंचाना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम मुसलमान इन हालात में ये तय कर लें कि हम अपने घर के अंदर एक एक बच्चे को ज़रूर तालीम से जोड़ेंगे। तालीम के फील्ड में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम खुद स्कूल और मदरसा चलाते हैं, तो अंदाज़ा ये होता है कि मुसलमान पिछले 10 सालों में एजुकेशन से काफ़ी जुड़े हैं, तालीम की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, मगर अभी मुसलमान सिर्फ इस हद तक तालीम से जुड़े हैं कि वो अपने पड़ोसी को देखकर अपने बच्चों को बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। कुछ की सोच आगे बढ़ती है तो वो हाई स्कूल या +2 तक पहुंच जाते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वो ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं तो मास्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इसकी है बुजुर्गों, इस बात को आप गौर से सुने और तन्हाई में बैठ के गौर करें, समझ में आए तो इसके ऊपर अमल करें। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने घर में अपनी बीवी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के बैठें और अपने बच्चों का माइंड पढ़कर अपनी बीवी से मशवरा करके अपने बच्चों पर डिवाइड कर दे फ्यूचर प्लानिंग को। यानी अपने बच्चों में बैठकर बात करें कि आपको बनना क्या है और किस तरीके से वो बनने के लिए आपको मेहनत करनी है। ज़रूरत इसकी है कि हमारे घर के अंदर, हर घर के अंदर अगर एक बाप के 1 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो उन बच्चों को कोशिश करे कि एक बच्चे को ज़रूर अपने लॉयर बनाए, वकील बनाए, और अपने उस बच्चे को बैठ कर के ये बतला दे कि बेटा आपको सिर्फ वकील नहीं बनना, बल्कि वकील बनने के बाद प्रैक्टिस करते रहना है और आपको कोशिश करनी है जज बनने की। और उसको ये बतलाना है कि जज भी सिर्फ तुम्हें 30 हज़ारी कोर्ट का या साकेत का या हाई कोर्ट का नहीं, बल्कि इतनी मेहनत करनी है और इतनी फाइट करके आगे बढ़ना है कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। दूसरी तरफ अगर हमारे अल्लाह ने और औलाद दी है तो हम अपने बच्चे को कहें कि बेटा आपको नीट क्वालिफाई करना है, और उस बच्चे को ये बतला दे कि आपको सिर्फ फ्रेशर MBBS नहीं बनना, बल्कि उसको ये बतलाएं कि आपको MBBS इतने अच्छे नंबर ला करके बनना है कि आपको एम्स जैसा हॉस्पिटल सीट देने के लिए मजबूर हो जाए। और सिर्फ MBBS पर नहीं रुकना, बल्कि आपको आगे बढ़ना है और MS और उससे आगे की डिग्रियां हासिल करनी है। इसी तरह अगर हमें अल्लाह ने और बच्चे से नवाजा है, हम उस बच्चे को बचपन में ये बतला दें और इस पर मेहनत भी करें कि बेटा आपको UPSC क्लियर करना है और आपको IAS या IPS अधिकारी बनना है। इसी तरह और मुख्तलिफ डिग्रियां हैं। बतलाना यह है कि जिस घर के अंदर मुसलमान के 1 से ज़्यादा लड़के हों और उन लड़कों में एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो और एक जज हो, एक IAS और IPS हो, तो मुझे बतला दीजिए कि क्या उस महल्ले के अंदर
دلی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے تمام راجیوں میں بی جے پی اور RSS کی حکومت بھی آ گئی، تو کیا جس محلے کے اندر مسلمان بچہ IAS اور IPS ہوگا وہاں قانون کی دھجیاں اڑا سکتا ہے کوئی حکومت کا آدمی؟ یہ دیش قانون سے چلتا ہے۔ ہمارے جو بچے قانون پڑھے ہوئے ہوں گے، ہمارے جو بچے جانتے ہوں گے آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے، وہ بچے ہمارے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنے حکومت کے دائرے میں رہ کر کے، سنویدھان اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے بھی ترقی کی راستے نکالیں گے، اور اپنے گھر کے لیے اور مسلم کمیونٹی کے لیے خود بھی وہ کامیاب ہوں گے، آپ کا گھرانہ بھی کامیاب ہوگا، اور مسلم کمیونٹی بھی بہت اسٹرونگ ہوگی۔ اگر ہم غور کریں ان باتوں پر تو یقین کیجئے آنے والا فیوچر ہندوستان کا بہت اچھا ہوگا۔ لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ بات کہتے ہوئے دل بھی روتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی یہ سوچ تو بنی ہوئی ہے، لیکن 5%، یہ میرے اپنے آنکڑے نہیں ہیں، جو اس لائن پر ایجوکیشن کی محنت کر رہے ہیں ان کے آنکڑے ہیں، 5% مسلمانوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کیا کہ بچے کو بچپن میں 3 سال کی عمر میں بہت مہنگے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا، اور ٹارگیٹ پیرنٹس کا کیا ہے؟ ہائی ایجوکیشن لون تک پاس کراتے ہیں، اور فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ IAS بنانا ہے، UPSC کلیئر کرانی ہے، یا جج بنانا ہے، یا ڈاکٹر بنانا ہے۔ مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے بچے جو IAS اور IPS بنے، جو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل اور جج بنے، وہ بچے یہ تمام اونچی ڈگریاں لینے سے پہلے مسلمان اور سچے ملک کے وفادار بھی بنے۔ اس لیے کہ یہ بات کہنے کی کوئی مجھے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مسلمان بچہ IAS بنے گا اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، جو مسلمان بچہ IPS بنے گا اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، جو مسلمان بچہ ایمس اور سفدرجنگ سے یا کسی اور بڑے میڈیکل کالج سے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرے گا، جو مسلمان بچہ سپریم کورٹ کا جج بنے گا لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ مسلمان بچہ مسلمان کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، اور آپ تنہائی میں غور کریں گے تو یہ چیلنج سمجھ میں آپ کی پریکٹیکل آ جائے گا۔ جس مسلمان کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو وہ مسلمان بچہ IAS بننے کے بعد، IPS بننے کے بعد میں کیا کہے گا کہ مسلمان تو گندے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا محلہ گندا ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاقوں میں جاؤ تو گندگیاں پڑی رہتی ہے، انہیں ہم جیسے علماء، انہیں آپ جیسے داڑھی ٹوپی والے مسلمان پھر مسلمان نظر نہیں آتے، پھر ان کو غیر مسلموں کی لڑکیاں نظر آتی ہے جو بال کھول کر کے مارکیٹ میں گھومتی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے ٹچ میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اونچی ڈگریاں لی، اور جب ان کے پاس بیٹھو تو رات دن وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کی نظروں میں دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گندا رہے اور چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز، ہمارے یہ بچے جب آگے بڑھیں گے اور ان کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں جو فیصلہ دینا ہے وہ فیصلہ قانون کے دائرے میں تو اس لیے نہیں دے پائیں گے کہ رشوت کے اوپر بک جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رشوت کا لینا دینا حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن انہوں نے نہیں پڑھا، حدیث انہوں نے نہیں پڑھی، اسلام کی ان کو نالج نہیں ہے، اور نقصان یہ ہوگا کہ وہ ہماری مسجدوں پر اور ہمارے مدرسوں پر بیٹھ کر غیر مسلم ججوں کے ساتھ سنویدھان کے خلاف بک کر کے فیصلہ دیں گے۔ یہ بات عام طور سے جب اس طرح کی چلتی ہے تو میں یہ مثال بھی دیتا ہوں، بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چھینی، آپ سب جانتے ہیں جو جج تھے 3 لوگ، ان میں ایک مسلمان بھی تھے، لیکن اس مسلم جج نے رنجن گگوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے
باضابطہ منچ پر یہ فیصلہ دیا کہ ہم یہ مسجد کی جگہ مندر کو دیتے ہیں۔ اگر اس مسلمان کے دل میں اللہ کا قرآن ہوتا، اس کے دل میں اسلام کی عظمت ہوتی، تو وہ یقیناً نوک آؤٹ کر کے وہاں سے نکل جاتے اور اس کے اوپر دستخط نہ کرتے۔ یہ بات کہنے کی اس لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل ساری بات ساری دنیا جانتی ہے، ان کو راجیہ سبھا کی سیٹ مل گئی اور ماشاءاللہ انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ اور اگر ہمارے یہ مسلمانوں کے بچے جو آنے والے وقت میں اپنا فیوچر پلان دیکھتے ہیں، IAS کا، IPS کا، جج کا، وکیل کا یا کسی بڑی ڈگری کا، یہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، میں حافظ کی بات نہیں کر رہا، عالم کی بات نہیں کر رہا، قرآن کو دیکھ کر کے پڑھے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھے ہوئے ہوں گے، تو یقیناً ان کے دل کے اندر قرآن کی، علماء کی، دین کی اور اسلام کی محبت ہوگی، اور یہ پھر انشاءاللہ قرآن کے خلاف کوئی زبان سے اپنی جملہ نہیں نکالیں گے۔ دوسرا نقصان دوسرے اینگل سے ہم اگر دیکھیں، یہ جو آج کل ایکس مسلم کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم چونکہ سوشل میڈیا سے بہت ٹھیک ٹھاک جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے علماء دیوبند اس مسئلے پر اتنے متفکر اور اتنے فکر مند ہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کل ہی ہمارے جمعیت کے ادھیکش مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آن لائن 7 بجے بڑی تعداد میں ہندوستان کے علماء سے بات کی، جس میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی تھا، دانشوران قوم و ملت کا تھا، ایک مسلم پر بات کی۔ شاید کچھ لوگوں کو تو یہ بات ایسا لگے گا کہ کہاں کہتی گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کیا یہ بھی محنتیں چل رہی ہے؟ ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں پتا، ہم مسلمانوں کے بچے، ذرا توجہ سے سنیے گا، میں تقریر نہیں کر رہا، اس بات کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے ان بچوں کو، جن بچوں کا فیوچر پلان طے کیا تھا ہائی ایجوکیشن، جن کے لیے ایجوکیشن لون پاس کروایا تھا، اگر بچپن میں ان کو اسلام نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، اسلامی عقیدوں سے دور رکھا، تو یہ بچے ہمارے ماحول سے متاثر ہو کر، کالج اور یونیورسٹی کے ماحول سے امپریس ہو کر کے اپنا اسلام چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بڑی تعداد میں وہ ہائی ایجوکیٹڈ بندے ہیں آج بھی دلی کے اندر، ہم اپنے جیت پور میں جانتے ہیں، جو ماحول سے متاثر ہو کر، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیجیے کہ لڑکے ہیں تو لڑکیوں کے چکر میں، اور لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کے عشق اور محبت کے چکر میں اپنا اسلام تک چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے ان بچوں کو بچپن میں عقائد سکھا دیے ہوں گے، تو ہماری بچی اگر کسی دنیا کی یونیورسٹی میں ہوگی، وہ ہندوستان نہیں امریکہ کے اندر بھی ہوگی، کینیڈا کے اندر بھی ہوگی، اور وہاں کوئی دولت کا پجاری ہماری اس مسلم بیٹی کو دولت کا لالچ دے گا، تو وہ یہ کہہ کر کے اس کی کروڑوں کی دولت کے اوپر تھوک دے گی کہ جناب تمہاری کروڑوں کی دولت میرے اسلام سے زیادہ عزیز میرے لیے نہیں ہے، اور وہ اس کا انشاءاللہ ساتھ نہیں دے سکتی۔ ورنہ یہ حالات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس پر آن لائن محنت کر رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں روزانہ لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے، جس پر ہمارے مسلم ہائی ایجوکیٹڈ بچے، جن میں بڑی تعداد میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، اور آئے دن وہ اپنے یا تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یا ملحد بن جاتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ہماری JNU یونیورسٹی آپ جانتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، ہمارے کئی سارے دوست وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں ہوائی تقریر کے انداز میں نہیں کہہ رہا، یہ پریکٹیکل بتلا رہا ہوں۔ JNU میں جائیے، جامعہ سے خود ہم نے گریجویشن کی، ہم نے خود ان ساتھیوں سے باتیں کی ہیں، الحمدللہ جن ساتھیوں کو لائیو اسٹریمنگ ایکس مسلم کی دیکھ کر اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ ہوا اور ان کا نظریہ یہ بن گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اب آپ بتلائیے کہ وہ مسلمان بچہ جس پر ہم نے 3 سال کی بہت مختصر سی مدت سے محنتیں کی تھی، ماں نے بچپن میں
उस 3 साल के बच्चे को बहुत छोटी सी उम्र में सुबह सवेरे नाश्ता करा करके, लंच तैयार करके स्कूल की वैन में बिठाया था और उसको 12 तक पास कराने के बाद में किसी हाई एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। जब ये बच्चा अल्लाह ताला के ऊपर ईमान को छोड़ देगा तो मुझे बताइए कि क्या क़यामत के दिन ये माँ बाप के लिए दोज़ख का ज़रिया नहीं बनेगा? इस बात को मैं और तफसील में ले जाकर के नहीं कहना चाहता, बस ये इशारा कर रहा हूँ कि ये हालात हैं कि हमारे बच्चे हालात से मुतासिर होकर के इस तरफ जा रहे हैं। इसलिए ये जो मकतब चल रहा है, हम अपने बच्चों को इन मकातिब से जोड़ें, बचपन में अपने बच्चों को हम इन मदरसों से जोड़ें, ताकि हमारे बच्चे आगे चल कर के दुनिया की कोई भी डिग्री ले ले, हमारे वो बच्चे इस्लाम से या तो फिरे ना, या इस्लाम वाले भी हो तो हम अल्लाह ताला के बारे में उन बच्चों को ये कह सके कि उनका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। और ये समझ ले कि ये हम मुसलमानों की और हमारे जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं उनकी इस्लामी जिम्मेदारी है। क्यों है जिम्मेदारी? मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी सूरह तहरीम में, आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, आप लोग अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। उस आग से बचाओ वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन लकड़ियाँ नहीं है बल्कि उसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करे और अपने बच्चों को भी और अपनी बीवी को भी और अपने घर के तमाम लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करे। और फिक्र ये है कि हम अपने आप को भी कुरान की तालीम से जोड़े और अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को भी कुरान की तालीम से जोड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में मालूम करेंगे कि अल्लाह ने आपको बच्चे दिए थे, आपने बहैसियत पेरेंट्स होने के उनकी जिम्मेदारी को कितना पूरा किया था। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा अगर आंखों देखा देख हमारे बच्चे दीन से दूर हो जाएंगे तो, और इसका उखरवी नुकसान क्या होगा? कुरान करीम पढ़िएगा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 67, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला नाफरमान बच्चों को बुलाएंगे और उनके हक़ में जब जहन्नम का फैसला फरमाकर उनको जहन्नम के लिए रवाना करेंगे तो वो बच्चे, ये मैं कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए, वो बच्चे अल्लाह ताला से कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने जो आपकी नाफरमानियाँ की, इस नाफरमानी करने में हमारे माँ बाप जिम्मेदार हैं। अगर हमारे माँ बाप हमें सीधा रास्ता दिखलाते, हमें सही से गाइड करते तो आज हम इस्लाम के अलमबरदार होते। लिहाजा आप हमारी गलती की वजह से, हमारे माँ बाप की गलती की वजह से उनको दोगुनी सजा दीजिए। और इतना ही नहीं, सूरह अहज़ाब की अगली आयत है, आयत नंबर 68, अल्लाह फरमाते हैं, वल्अनहुम लअनन कबीरा, ये बच्चे, ये औलाद अल्लाह ताला से कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, आप हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को अपनी रहमत से दूर कर दीजिए और उनके ऊपर लानत की बारिश फरमाइए। ये हमारे बच्चे कल क़यामत के दिन कुरान के मुताबिक हमें जहन्नम में लेकर के जाएंगे अगर हमने इनको दीनी तालीम से दूर रखा। और ये बात आप लोगों की प्रैक्टिकल इस तरह समझ में आ सकती है। हम 8 साल से एक मस्जिद में इमाम भी हैं, आए दिन जनाजे की नमाज पढ़ानी होती है। जब जनाजा सामने होता है, मैं अल्लाह के घर में बैठकर सच्चे किस्से आपको बतला रहा हूँ। एक प्रोफेसर साहब, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब, एम्स जैसे हॉस्पिटल के, आकर के ये कहते हैं कान में कि डॉक्टर मुफ्ती साहब ज़रा बतला दीजिए कि जनाजे की नमाज पढ़ी कैसे जाएगी। आप ज़रा इसका थोड़ा सा तसव्वुर करें, अंदाज़ा करें कि वो बेटा जिसके लिए एजुकेशन लोन पास करवाया था, हाई एजुकेशन उसको दिलवाई थी, बहुत बड़ी डिग्री उसको हमने दिलवाई थी, माँ का जनाजा सामने है, बाप का जनाजा सामने है। हक तो ये था कि ये बच्चा आगे बढ़ करके जनाजे की नमाज पढ़ाता, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात,
آج اس نے ہمیں سنت کے خلاف نماز جنازہ پڑھ کر کے ہمیں قبر کے حوالے کر دیا۔ کیا یہی ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے؟ آپ ذرا اس پر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں۔ ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم عام طور سے جب اس موضوع پر تقریر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب اونچی ڈگری لے کر کے فارغ ہو کر کے آتا ہے، وہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے یا IAS اور IPS بنے، عام طور سے 30+ ہو جاتا ہے، 30 سال سے زیادہ اس کی ایج ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس کا باپ اگر غور کرے تو 50+ کا ہوتا ہے، اس کے بعد میں 20-30 سال اس کا باپ یا ماں زندہ ہوتے ہیں، اس کے بعد میں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا صرف 30-35 یا زیادہ سے زیادہ 40 سال کی شاندار اور لگژری لائف کو اسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر دیا؟ اس پر میرے بزرگوں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان چاروں بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو جنہوں نے آج الحمدللہ قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور ایک روایت پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ وہ بندہ آئے جس نے قرآن کریم کو پڑھا تھا اور قرآن کریم کے اوپر عمل بھی کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بچہ آئے گا اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ علی رؤوس الخلائق تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور ماں باپ کے پیرنٹس کے سروں کے اوپر اتنا روشن تاج پہنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کی ڈیفینیشن کیا فرمائی؟ ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو ان گنت میل اوپر اٹھتا ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر نکلنے لگے تو آپ کے گھر کے اندر جتنی روشنی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ روشنی ہوگی اس تاج کی جو پیرنٹس کے سر پر پہنایا جائے گا۔ لوگ معلوم کریں گے من ہؤلاء الناس، یہ کون ہے، کیا کر کے آئے ہیں دنیا سے، آخر فرشتوں کی زبانی بتلایا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا کے اندر قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا۔ تو یہ نعمتیں ملے گی اور یہ انعامات دیے جائیں گے بچوں کے پیرنٹس کو، اور اس کے اندر ان کے اساتذہ بھی، خاندان کے لوگ بھی شریک ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بچے حافظ قرآن بننے کے بعد میں قرآن کریم کو یاد بھی رکھے اور قرآن کریم کے اوپر عمل بھی کرے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بنے گا تو ہمارا بچہ آگے کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، پلیز آپ اس گھٹیا اور گندی اور چھوٹی سوچ کو ختم کر دیجئے۔ آج کل ایسے مدرسے ہیں، ایسے اسکولز ہیں جو علماء چلا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ بھی بنتے ہیں اور گڈ انگلش اسپیکر بھی ہوتے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ہمارے رفیق اور بڑے شاندار ہندوستان کے مشہور مقرر مولانا آصف محمود صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، ان کا کلیدی خطاب ہوگا۔ بس یہ بات آپ کے کانوں میں ڈال رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں دلی کا اوکھلا کا علاقہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، مگر یہ غلط فہمی پتہ نہیں کیوں دلوں سے ہم نہیں نکال پاتے۔ کیا غلط فہمی کہ بچہ حافظ بنے گا، مولوی بنے گا تو شاید اب انجینئر یا ڈاکٹر یا IAS نہیں بن پائے گا۔ آپ جائیے گا جامعہ ملیہ میں، کئی پروفیسر آپ کو ایسے ملیں گے جو پورے قرآن کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور انہوں نے آگے کی ڈگریاں حاصل کی اور جامعہ کا انٹرنس ایگزام کلیئر کر کے ایز اے پروفیسر انہوں نے وہاں جوائن کی۔ یہاں پروفیسر صاحب موجود ہیں، مجھے بتایا مولانا نے، یہ اس کی میری تائید کریں گے۔ اس کے علاوہ JNU میں آپ جائیے، میرے ایک دوست ہیں، جب ہم نے جامعہ میں ایڈمیشن لیا تو ڈاکٹر جلیس اختر مفتی ارشد صاحب جانتے ہیں ان باتوں کو، انہوں نے مجھے بتلایا کہ پوری دنیا کے ٹاپ 3 جو ہسٹوریکل لوگ ہیں، ٹاپ 3 سائنٹسٹ، ان میں ایک عالم دین بھی ہیں جو قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں اور الحمدللہ عالم بھی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ باضابطہ ڈکشنری کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے وہ ممبر بھی ہیں۔ یہ ہمارے علماء ہیں۔ MU میں جائیے آپ، دلی یونیورسٹی میں جائیے، جامعہ میں جائیے، JNU میں جائیے، سب لوگ آپ کو مل جائیں گے
جو دونوں طرح کی تعلیم لیے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے بھی جوڑیے اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے عقائد مضبوط کرنے کے لیے ان مکاتب سے جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھ کر سنجیدگی سے غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔